ڈیئر ویورس، بہت ساری بحث چلی ہوئی ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے باہر رہنے والا ہے اور یہ کریڈٹ کس حکومت کو جاتا ہے، مسلم لیگ نون کو جاتا ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت کو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے کہ ایف اے ٹی ایف ہے کیا، اور پھر یہ کریڈٹ جو ہے یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کیا ہے؟ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اور یہ اسٹینڈس فار کس کے لیے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ اس کے بعد یہ 1989 میں بنی، G7 گروپ نے بنائی، اور ہیڈ کوارٹر اس کا کیا ہے؟ پیرس میں ہے، فرانس میں۔ پیرس جو ہے فرانس کا دارالحکومت ہے، اس لیے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ایف اے ٹی ایف کا وہ پیرس میں ہے۔ اور یہ 1989 میں ایک سمٹ ہوا تھا فرانس میں، اور اس وقت G7 گروپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ واچ ڈاگ ٹوورڈ ٹیررزم فائنانسنگ اینڈ منی لانڈرنگ فائنانسنگ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، یہ جو بین الاقوامی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کسی ملک میں کوئی بھی جو اس کی جو اکانومی ہے یا جو اس کی جو فائنینشیل جو اس کا پیسہ ہے، اگر وہ منی لانڈرنگ یا ٹیررزم دہشت گردی کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو اس کو خبردار کرنا، پوری دنیا کو خبردار کرتی ہے کہ فلاں ملک میں دہشت گردی یا منی لانڈرنگ کے لیے جو پیسہ ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، ملک کی جو اکنومی ہے وہ خرچ ہو رہی ہے۔ اچھا، گرے لسٹ از اے وارننگ بائی ایف اے ٹی ایف ٹوورڈ دوز کنٹریز وچ آر پروموٹنگ ٹیررزم اینڈ منی لانڈرنگ ٹو پٹ دیئر نیم ان دی بلیک لسٹ۔ اچھا، گرے لسٹ کیا ہے؟ گرے لسٹ ایک ایسی لسٹ کا نام ہے جس میں ان ممالک کا نام آتا ہے جن میں دہشت گردی بھی ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ دہشت گردی اور منی لانڈرنگ ایف اے ٹی ایف کی شرائط کے بعد، اگر وہ ان کی کنڈیشن جو شرائط ایف اے ٹی ایف ان کو دے گی اگر وہ پوری کرتے ہیں، یعنی وہ دہشت گردی ختم کر لیتے ہیں، منی لانڈرنگ ختم کر لیتے ہیں، تو ان کا نام گرے لسٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو گرے لسٹ میں نام جاتا کب ہے؟ جاتا اس وقت ہے جب کوئی بھی ملک میں دہشت گردی کے کیسز سامنے آئے یا اس ملک میں منی لانڈرنگ کے کیسز سامنے آئے، تو ایف اے ٹی ایف اس ملک کا نام گرے لسٹ میں ڈال دیتی ہے۔ تو گرے لسٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گرے لسٹ میں جب ایک ملک کا نام آتا ہے تو اصل میں یہ کیا ہے؟ ایک وارننگ ہے کہ اگر آپ نے جلد از جلد ملک سے دہشت گردی یا جو آپ کی منی لانڈرنگ پر آپ کی جو اکنومی خرچ ہو رہی ہے اس کے سدباب نہیں کیا، اس کو نہ روکا، تو آپ کا نام، آپ کے ملک کا نام ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب گرے لسٹ میں ایک نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے بلیک لسٹ۔ بلیک لسٹ 2000 میں متعارف کرائے گی، 2000 میں متعارف کرائے گی۔ اور بلیک لسٹ میں جب کسی ملک کا نام آ جاتا ہے تو وہ ملک گویا کہ پوری دنیا کے سامنے بیزتا ہوتا ہے، اس کی بےزتی ہوتی ہے پورے ملک کی، اور پوری دنیا کے سامنے وہ ملک بڑا بدنام ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی جو اکنومی ہے وہ اس کا پٹھا بیٹھ جاتا ہے بالکل۔ تو گرے لسٹ میں ایک چانس ہوتا ہے، جس طرح ایک فٹ بال کے میچ میں ایک یلو کارڈ آپ کو ملتا ہے، اسی طرح گرے لسٹ کیا ہے؟ ایک یلو کارڈ کی مانت ہے، یعنی آپ کو ایک چانس دیا جاتا ہے، ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کے اندر ٹیررزم اور منی لانڈرنگ ختم نہ کی تو آپ کا نام بھی کس لسٹ میں چلا جائے گا؟ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا۔ لیکن بہرحال پھر بھی گرے لسٹ جو ہے، گرے لسٹ کے بھی نقصانات ہیں۔ گرے لسٹ میں نام آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ گرے لسٹ میں جب ایک ملک کا نام آتا ہے تو ایک ریڈ الرٹ ہوتا ہے، یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، تو باقی دنیا کی جتنے بھی انویسٹرز ہیں، جتنی بھی کمپنیز ہیں بڑیاں، وہ اس ملک میں انویسٹ نہیں کرتی۔ ممالک اس کا آئی ایم ایف جو ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، ورلڈ بینک ہے، جو انٹرنیشنل جو جتنے بھی ادارے ہیں جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں، ڈیٹس دیتے ہیں، وہ وہ مختلف قسم کی بڑی بڑی شرائط رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ معاہدے نہیں کرتے، بہت ساری کمپنیز آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتی، تو اس طرح یہ پوری ملک کی جو اکنومی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو گرے لسٹ میں نام آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا جو نام ہے، پاکستان کا نام اس وقت گرے لسٹ میں ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کا نام اس کے بعد گرے لسٹ سے باہر ہو جائے گا۔ تو پاکستان یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا اس گرے لسٹ میں۔ پاکستان پہلی دفعہ 2008 میں آیا تھا گرے لسٹ میں، پھر 2010 میں اس کا نام نکالا گیا تھا، پھر پاکستان کا نام 2012 میں آیا، 2015 میں اس کا نام نکالا گیا تھا، اور پھر پاکستان کا نام گرے لسٹ میں 2018 میں آیا، اور ابھی تک پاکستان کا گرے لسٹ میں ہے نام۔ اور ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں، ایف اے ٹی ایف نے کچھ کنڈیشن دی ہیں، ایف اے ٹی ایف کی ٹیم نے پاکستان کی جو ریپرزنٹیٹو ہیں ان کو، کہ آپ نے یہ کنڈیشن فلفل کرنی ہے، ایک ٹارگٹ دیا ہے۔ تو کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ملک سے دہشت گردی کے خلاف کیسز بنانے ہیں، آپ نے منی لانڈر کے خلاف، کرپٹ لوگوں کے خلاف اپنے کیسز بنانے ہیں،
اور آپ نے اس پورے ملک کی جو اکنامی ہے اس کو ایک سموتھ وے میں لے کے چلنا ہے. تو اس طرح ایک ملا جلا کے 33 کنڈیشن بنتی ہے. تو وہ 32 پوری ہو چکی ہیں اور 33 بھی میرے خیال میں اب پوری ہو چکی ہیں. تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ ملک کا نام جو ہے FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. ہوپ دا بیسٹ. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان اس دنیا میں جیے گا، پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے رنگ میں، تو پاکستان کا نام باہر آ جائے گا. تو یہ بڑی بحث چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ FATF کی گرے لسٹ سے جب نام باہر آیا تو یہ کس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ کسی بھی حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میں کسی کی ذاتیات پر اٹیک نہیں کرتا. ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں سارے ذاتی مفادات کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کو ذاتی مفاد ملنا شروع ہو جائے تو یہ ان کی آواز بھی بند ہو جاتی ہے، یہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. جب تک ان کو ذاتی مفاد نہ ملے اس وقت تک یہ بہت بری طرح روڈوں پر شور کرتے ہیں، شرابے کرتے ہیں. یعنی یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، عوام کو ہر بار بے وقوف بناتے ہیں. اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور میں ان کے ساتھ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں. پاکستان کے انسٹیٹیوشنز قربانی دے رہے ہیں. ہاں، پاکستان کے انسٹیٹیوشن میں جو برے لوگ آئے میں ان کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. اور اس میں پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کی جو باقی خفیہ ایجنسیز کے ادارے ہیں، سب انسٹیٹیوشن کا کردار ہے جنہوں نے یہ FATF کی کنڈیشن فلفل کروائیں. کسی بھی پولیٹیکل حکومت کو یہ پولیٹیکل پریڈیٹرز ہیں، یہ ہمارا شکار کرتے ہیں. جب ان کو موقع ملے یہ تقریریں کرتے ہیں، روڈوں پر آتے ہیں، ذاتی مفادات مل جائیں تو سب کچھ یہ بیٹھ جاتا ہے، پانی کی جھاگ کی طرح یہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. کریڈٹ جاتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو جاتا ہے. ہاں، پاکستان کے انسٹیٹیوشن میں انفرادی طور پر کچھ لوگ کرپٹ ہیں، میں ان کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. برے لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. میں کوئی انسٹیٹیوشن کی ان برے لوگوں کو تحفظ نہیں دے رہا. میں ایز اے ہول پاکستانی، ایز اے شریف سٹیزن، ایز اے نوبل سٹیزن، میں اس بات کی تائید کر رہا ہوں کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اگر نہ ہوتے تو پاکستان آج نہ کھڑا ہوتا. اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ہاتھوں میں پاکستان ہوتا نا، پاکستان کب کا بک گیا ہوتا. تو آپ نے پاکستان کی کہانی سن رکھی ہے، بنگلہ دیش کی علیحدگی، پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان کی جو ایک سقوط ڈھاکہ کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیاں ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیاں. اور اب بھی پولیٹیکل لیڈرز پاکستان کو تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اگر ہمارے ادارے نہ ہوتے تو آج ہم محفوظ نہ بیٹھے ہوتے. یہ پولیٹیکل لیڈر استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں بلیک میل کرتے ہیں بار بار، اور پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز، نون لیگ اپنا کریڈٹ لینا چاہتی ہے، پیپل پارٹی اپنا لینا چاہتی ہے، اور PTI اپنا کریڈٹ لینا چاہتی ہے. تو یہ کریڈٹ کسی کو بھی نہیں جاتا. یہ کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو جاتا ہے. میں کسی فرد کو کریڈٹ نہیں دے رہا کہ فلاں انسٹیٹیوشن کے فلاں چیئرمین کو، یا فلاں جسٹس کو، یا فلاں چیف جسٹس کو، یا فلاں چیف کو. نہیں، ناٹ ایٹ آل. یہ کریڈٹ صرف انسٹیٹیوشنز ایز اے ہول. انسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے؟ انسٹیٹیوشن سے مراد ایک انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوا کلرک بھی انسٹیٹیوشن کیسا ہے. تو یہ صرف پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے محنت کی اور پاکستان اب ایک سموتھ وے پہ چلا ہوا ہے. تو کریڈٹ انسٹیٹیوشن کو اس لیے جاتا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز چلتے ہیں، ان کی حکومتیں چلتی ہیں، یہ بھی انسٹیٹیوشن ہی چلاتا ہے نا. پولیٹیکل لیڈرز میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت خود چلا سکیں. تو اس لیے یہ سارا کریڈٹ انسٹیٹیوشن ہی کو جاتا ہے. تو FATF میں جتنا بھی یہ جو ہمارا گرے لسٹ سے نام باہر آنے لگا ہے تو یہ کریڈٹ انسٹیٹیوشن کو جاتا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی